اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ باب دوم میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکتوب اور تحریروں کا ذکر ہے۔ ایک مکتوب میں آپ فرماتے ہیں جو کہ فتح کے بعد اہل کوفہ کی طرف تحریر فرمایا: خدا تم شہر والوں کو تمہارے نبی کی اہل بیت کی طرف سے بہتر وہ جزا دے جو اطاعت شعاروں اور اپنی نعمت پر شکر گزاروں کو وہ دیتا ہے۔ تم نے ہماری آواز سنی اور اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے، اور تمہیں پکارا گیا تو تم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ایک اور مکتوب میں آپ فرماتے ہیں جو آپ نے شریع ابن حارث قاضی کو کوفہ کے لیے تحریر فرمائی۔ روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاضی شریع ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان 80 دینار میں خرید لیا۔ حضرت علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بلوا بھیجا اور فرمایا: مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان کو 80 دینار میں خرید لیا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہیاں بھی جلوائی ہیں۔ شریع نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المؤمنین علیہ السلام، ایسا ہوا تو ہے۔ راوی کہتا ہے اس پر حضرت علیہ السلام نے انہیں غصہ کی نظر سے دیکھا اور فرمایا: دیکھو بہت جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کا پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریع، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس کی خریداری کے وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا ہوں کہ تم 1 درہم بلکہ اس سے کم کو بھی اس گھر خریدنے کو تیار نہ ہوتے۔ وہ دستاویز یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جو سفر آخرت کے لیے پادر رکاب ہے خرید لیا ہے۔ ایک ایسا گھر کہ جو دنیائے پر فریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطہ میں واقع ہے، جس کی حدود و اربع یہ ہیں: پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے متصل ہے، اور تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید و آرزو نے اس شخص سے کہ جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہ و بالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور کسرا و کیسر اور تیغ و حمیر، تبا و حمید ایسے فرمان رواؤں کی سلطنت الٹ دینے والے، اور مال سمیٹ کر اسے بڑھانے، اونچے محل بنانے، سنوارنے، انہیں فروش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرہ فراہم کرنے اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے، اس وقت کہ جب وہ حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے خسارے میں رہیں گے، گواہ شد برائیں عقل جو خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو۔ ایک اور مکتوب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: ایک سالار لشکر کے نام، اگر وہ اطاعت کی چھاؤں میں پلٹ آئیں تو یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں، اور اگر ان کی تانیں بس بغاوت اور نافرمانی ہی پر ٹوٹیں تو تم فرمان برداروں کو لے کر نافرمانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو، اور جو تمہارے ہمنوا ہو کر تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے منہ موڑنے والوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ جو بددلی سے ساتھ ہو اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، اور اس کا بیٹھے رہنا اس کے اٹھ کھڑے ہونے سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔